بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء من المضی، مضی سے وضو کے حکم کا بیان۔ شرمگاہ سے جو رطوبات نکلتی ہیں وہ کئی طرح کی ہیں۔ ایک تو پیشاب ہے جو عام طور پر کثرت سے آتا ہے، ایک ودی ہے، ایک مسی ہے، ایک منی ہے۔ منی وہ گاڑھا پانی ہے جو شہبت کے ساتھ اچھل کر نکلتا ہے، وہ منی ہے۔ اور مزی اس پتلے رقیق پانی کو کہتے ہیں جو ملاعبت اور مباشرت کے وقت عام طور پر تھوڑی مقدار میں آتی ہے۔ اس میں دفق اور اچھلنے کا معنی نہیں پایا جاتا ہے۔ اور ودی وہ گاڑھا سفید پانی ہے جو پیشاب کے بعد کئی بار شرمگاہ سے آتا ہے، وہ بدی ہے۔ منی کا خروج اگر شہبت کے طریقے پر ہے تو وہ موجب غسل ہے، یعنی غسل کو واجب کرے گی۔ اور اگر بلا شہبت ہے، مثلا پیٹھ پر کسی نے ڈنڈا مار دیا، کوئی بھاری چیز گر گئی، اس کی وجہ سے منی نکل گئی، یا اوپر سے بلندی سے گرا تو منی نکل گئی، یا کوئی چیز نیچے جھک کر بہت بھاری اٹھائی جس سے کمر پر زور پڑا اور منی نکل گئی، تو ان صورتوں میں منی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ صرف وضو کافی ہے۔ اور مزی اور بدی ان دونوں میں باہر صورت وضو ہے، غسل کسی صورت نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ کسی کو صرف مزی آئی تو صرف وضو کر لینا ہی اس پر واجب ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ تو اس سلسلے میں بعض علماء حدیث نے یہ فرمایا، بلکہ اس میں کچھ فقہا بھی ہیں، کہ اس شخص کو جس کو مزی آئے مذاکیر کا دھونا بھی واجب ہے۔ مذاکیر جو مرد کے عضو مخصوص میں 3 اعضاء ہوتے ہیں ان کو مذاکیر کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ مذاکیر ثلاثہ کا دھونا بھی واجب ہے، مذاکیر کو دھوئے اپنے اور اس کے بعد وضو کرے۔ اس پر دلیل ان کی وہ حدیث پاک ہے جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت رافع ابن خدیج کو بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں، آپ نے حضرت عمار کو بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں کہ مسیح کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے مذاکیر کو دھو لے اور نماز کے وضو کی طرح وضو کرے۔ تو اس میں مذاکیر کو دھونے کا بھی ذکر ہے اور وضو کرنے کا بھی ذکر ہے، تو اس سے استدلال کر کے فرمایا کہ اس پر وضو بھی واجب ہوگا اور مذاکیر ثلاثہ کا دھونا بھی واجب ہوگا۔ لیکن ہمارے ائمہ حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ اس پر صرف وضو واجب ہے اور جس حصے پر مزی لگی ہوئی ہے اتنے حصے بدن کو دھونا واجب ہے۔ اگر صرف ذکر پر لگی ہے تو اسی کے اتنے حصے کو دھو لینا کافی ہے، بلکہ اگر بہت قلیل مقدار ہو، درہم سے کم لگی ہو، تو پھر اس کا دھونا خالی سنت ہی رہے گا، ہے نا۔ درہم یا اس سے زیادہ ہو تو اس کا دھونا بھی لازم ہے اور وضو لازم ہے، لیکن اتنے حصے کا دھونا لازم ہے جتنے پر لگی ہے۔ مذاکیر ثلاثہ جو ہیں ان کا دھونا اس پر کسی طرح بھی لازم نہیں ہے۔ اب رہا یہ جواب کہ پھر اب رہا یہ سوال کہ اب اس حدیث کا کیا جواب ہوگا جس میں مذاکیر کے دھونے کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذاکیر کے دھونے کا ذکر وہاں بطور وجوب نہیں ہے کہ اس پر دھونا واجب ہے، بلکہ وہ از راہ رہنمائی ہے، از راہ ارشاد ہے، کیونکہ مزی کا زیادہ آنا اعضاء کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب انسان ان پر پانی ڈال لے گا تو وہاں ٹھنڈا پن ہو جائے گا، ہے نا، تقلص پا لیا جائے گا، اس کا خشک ہو جانا، جم جانا پا لیا جائے گا۔ جب خشک اور جم جائے گی تو نہیں نکلے گی بار بار۔ تو وہاں رہنمائی کے لیے، ارشاد کے لیے یہ حکم دیا ہے، وہ وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جیسے حدی کا جانور خریدتے ہیں، قربانی کا جانور لیتے ہیں، اب وہ لی مادہ تھی، مثلا گائے لی یا بھینس لی یا بکری لی، مادہ تھی وہ، جس کے پستانوں میں دودھ تھا، تو حکم کیا ہے کہ اس کا دودھ نہیں دو سکتا۔ اگر دودھ آ رہا ہے تو اس پر، اس کے تھنوں پر پانی چھڑک دے،
تاکہ اس کی ٹھنڈک سے وہ دودھ وہاں جم جائے، تقلص ہو جائے اس میں، اور وہ زیادہ سوران نہ کرے، اندر زیادہ بے چینی اس جانور کو نہ پہنچائے۔ تو یہاں جو علماء نے پانی چھڑکنے کا حکم دیا یا اس پر پانی ڈالنے کا حکم دیا یا اس کے تھنوں کو دھونے کا حکم دیا، یہ اسی تقلص کے لیے، تاکہ وہ دودھ گاڑھا ہو جائے اور زیادہ سوران نہ کرے، زیادہ بے چینی نہ کرے۔ تو جیسے یہاں ہے، ایسے ہی یہ حکم مذاکر کے دھونے کا اس حدیث میں ہے، تو یہ رہنمائی کی قبیل سے ہے، وجوب کے طور پر نہیں ہے۔ باب الوضوء من المزی، مزی کے نکلنے سے وضو کے حکم کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنی سالم ابو النضری مولا عمر ابن عبید ابن معمر التیمی عن سلیمان بن یسار عن المقداد ابن الاسود ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امرہ ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصنف فرماتے ہیں ہم نے خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی سالم نے، سالم ابو نضر جو کہ مولا ہے عمر ابن عبید ابن معمر تیمی کے، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مقداد ابن اسود سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امرہ انہیں حکم دیا، یعنی حضرت مقداد ابن اسود کو حکم دیا ان یسألہ کہ وہ پوچھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان الرجلی اس مرد کے بارے میں اذا دنا من اہلہ خرج منہ المزی کہ جب وہ اپنی اہل یعنی اپنی زوجہ سے قریب ہوتا ہے تو اس کی مزی نکل جاتی ہے۔ ماذا علی، پوچھیے اس پر ماذا علی، اس پر کیا واجب ہوگا، ایسے شخص پر کیا واجب ہوگا، یعنی وضو واجب ہوگا یا غسل واجب ہوگا۔ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، کیونکہ میرے نکاح میں عندی ابنتہ، میرے پاس ان کی بیٹی ہیں، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو مولا کائنات کے نکاح میں تھیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں وہ۔ تو کہا فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ، کیونکہ میرے پاس ان کی بیٹی ہیں، میرے نکاح میں ان کی صاحبزادی ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں ان سے ایسی بات پوچھوں۔ اصل میں یہ معاملہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا، جیسا کہ دوسری حدیث میں فرمایا آپ نے انا رجل مزہ، کہ مجھے زیادہ مزی آتی ہے۔ تو یہ معاملہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا، اور آپ ہی کو اپنے بارے میں حکم معلوم کرنا تھا کہ ایسی صورت میں مجھ پر کیا واجب ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھنے میں آر محسوس کر رہے تھے، شرم محسوس کر رہے تھے، کیونکہ آپ کی صاحبزادی نکاح میں تھی حضرت علی کے۔ تو اس روایت میں یہ کہ آپ نے حضرت مقداد ابن اسود سے کہا کہ آپ پوچھئے، اور ترمذی شریف بلکہ طحاوی شریف میں بھی روایت ہے کہ آپ نے ایک دوسرے صحابی تھے ان سے کہا کہ آپ پوچھ کر آئیے، اور ایک روایت میں مولا کائنات فرماتے کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی۔ تین مختلف روایات، ان تینوں میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار انسان کو ضروری چیز معلوم کرنی ہوتی ہے اور خود پوچھ نہیں سکتا، تو کسی ایک سے کہتا ہے بھائی آپ پوچھ لینا، ان کو پوچھنے میں ٹائم لگ گیا، دوسرے سے پوچھتا ہے بھائی تم پوچھ لینا، انہوں نے بھی آ کر کوئی کچھ اب تک نہیں بتایا، چیز بہت اہم ہے، تو پھر انسان مجبور ہو کر خود بھی جا کر پوچھ لیتا ہے۔ تو ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے پہلے حضرت مقداد بن اسود سے کہا، وہ نہ پوچھ سکے جلدی، دوسرے صحابی سے کہا، وہ آ کر کوئی خبر نہیں دی، تو آپ نے آخر میں خود ہی پوچھ لیا کہ اس میں کیا حکم ہوگا۔ تو یہ تینوں حدیث آپس میں متعارض ہے، کوئی ان میں کوئی تخالف وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ توضیح ہے، اور اکثر ایسی صورتیں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ وانا استحی ان اسالہ، اور مجھے حیا آتی ہے کہ ان سے یہ بات پوچھوں۔ فقال المقداد فسالتہ، تو حضرت مقداد کہتے ہیں فسالتہ، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا۔ فقالت، حضور نے فرمایا اذا وجد احدکم ذالک، کہ جب تم میں سے کوئی یہ چیز پائے، فلینضح فرجہ، چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑک دے، ولیتوضا وضوءہ للصلاۃ، اور نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے۔ بیٹا فلینضح فرجہ میں ینضح
میں نے ترجمہ کیا پانی چھڑکنا، لیکن یہ پانی چھڑکنے کے معنی نہیں، یہ غسل کے معنی میں، یعنی اپنی شرمگاہ کو دھو لے، تو یہاں مطلقاً فرض کہا گیا ہے، لیکن یہ بات خارج سے معلوم ہے کہ شرمگاہ سے مراد پوری شرمگاہ کا دھونا نہیں ہے، بلکہ جتنے حصے پر نجاست لگی ہے اس کا دھونا مراد ہے۔ تو چاہے کو اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے۔ اخبرنا مالک اخبرنی زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال انی لاجدہ یتحدر منی مثل القریظۃ فاذا وجد احدکم ذلک فلیغسل فرجہ ولیتوضأ وضوءہ للصلاۃ۔ مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی زید ابن اسلم نے روایت کر کے اپنے والد سے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں اس کو پاتا ہوں یتحدر اترتے ہوئے، کس کو؟ مزی کو، انی لا اجدہ یتحدر منی، کہ بے شک میں اس کو اپنے اندر سے نکلتے ہوئے پاتا ہوں، مثل الخریزتی، چھوٹے موتی کی طرح، جیسے چھوٹا موتی نکلتا ہے چمکدار، اسی طرح میں اس کو نکلتے ہوئے پاتا ہوں، یعنی وہ تھوڑی سی قلیل مقدار میں آ جاتی ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، تو جب تم میں سے کوئی اس کو پائے، یعنی کسی کے نکلے، فَلْيَغْسِلْ فَرْضَهُ، تو چاہیں کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے۔ قال محمد وبهذا ناخذ، اور امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی کو لیتے ہیں، وضوءہ للصلاۃ، فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں، وہ شخص مزی کی جگہ کو دھو لے اور نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے، بس۔ وہو قول ابی حنیفہ، اور یہی امام اعظم علیہ رحمہ کا قول ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا الصلت بن زید انہ سال سلیمان بن یسار ان بلل یجدہ فقال اندح ما تحت ثوبک بالماء ولہ عنہ۔ مصنف فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان، ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی سلط ابن زید نے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سلط ابن زید نے خبر دی کہ انہوں نے سلیمان ابن یسار سے پوچھا ان بلل، اس تری کے بارے میں، بلل سے مراد مزی، یجدہ جس کو پاتے تھے، یعنی ان کے لیے نکلتی ہوگی، فقال انضح ما تحت ثوبک بالماء، تو انہوں نے فرمایا کہ جو تیرے کپڑے کے نیچے اس کو پانی سے دھو دے۔ ما تحت ثوبک سے کنایا ہے شرمگاہ سے، کہ کپڑے کے نیچے یعنی شرمگاہ کو دھو دے، بالماء پانی سے، ولہ عنہ اور پھر اس سے غافل ہو جا، ولہ عنہ کے ذریعے انہوں نے ایک اور مسئلے کا حل فرما دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو استنجا کرنے کے بعد بھی شک اور تردد میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو بات تک لگتا ہے کہ شاید کوئی قطرہ نکلا ہے، اور یہ ان کا وہم اور شک اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بار بار کی طہارت کرتے ہیں، اپنی نماز میں بھی شک رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں نماز ہوئی نہیں ہوئی ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ اس وسوسے کی وجہ سے نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں قطرے کا مرض ہے، قطرہ نکل جاتا ہے، پاک نہیں رہ پاتے ہیں، اور اکثر کی جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے محض وسوسہ ہے، فی الواقع کوئی عذر نہیں ہے۔ تو اس کا جو شرعی حل ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ شرمگاہ کو پانی سے دھو اور اس کے بعد اس سے غافل ہو جاؤ۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس پر پانی کی تری اتنی لگا لو، میانی پر، شرمگاہ کے پاس جو کپڑا ہوتا ہے اس پر اتنا پانی لگا لو کہ بعد میں اگر یہ وسوسہ بھی آئے یا وہم ہو کہ شاید قطرہ نکلا ہے، تو دل یہ کہے کہ نہیں یہ وہ پانی ہے جو ہم نے استنجا کیا تھا اور جو کپڑے پر لگ گیا تھا وہ ہے۔ کتب فقہیہ میں یہ مسئلہ پاتے ہیں کہ مستحب یہ کہ استنجا کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی اپنی میانی پر ڈال لے، تاکہ وہ قاطع وسوسہ بن سکے، وسوسہ آئے تو ہم یہ کہہ سکیں نہیں یار یہ وہ پانی ہے جو ہم نے ڈالا تھا، وسوسے ختم ہو جائے۔ تو اس میں اسی عمل کی جانب اشارہ ہے کہ پانی سے دھو لو شرمگاہ کو اور پھر اس سے غافل ہو جاؤ، یعنی پھر اس پر دھیان مت دو، دھیان دو گے تو وسوسے آئیں گے، لگے گا کہ یہ پانی قطرہ نکلا ہے، یہ پیشاب نکلی ہے، یہ نکلا، اس سے غافل ہو جاؤ بالکل۔ اگر کچھ ذہن میں آ بھی
آئے بھی تو اسے استنجا کی طری سمجھو، استنجا کا بھیگا پن سمجھو بس۔ فرمایا فقال، تو فرمایا انضحا ما تحت ثوبک بالماء، جو تیرے کپڑے کے نیچے اسے پانی سے دھو دے، ولہا عنہ، اور اس سے غافل ہو جا۔ قال محمد، امام محمد علیہ الرحمٰن نے فرمایا وبہذا ناخذ، کہا کہ ہم اسی کو لیتے ہیں، اذا کثر ذلک من الانسان، جب کسی انسان کی جانب سے مزی کا خروج بہت زیادہ ہو، وادخل الشیطان علیہ فیہ شک، اور شیطان اس پر اس کے بارے میں شک ڈال دے، یہ لگا کہ مزی کا قطرہ نکلا ہے، تو پھر یہی کرے دھو لے اور غافل ہو جائے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہی قول ہے۔ باب الوضوء مما یشرب منہ السباع وتلغ فیہ، یہ باب ہے اس پانی سے وضو کرنے کا جس سے درندوں نے پی لیا ہو اور درندوں نے اس پانی کو چاٹ لیا ہو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس پانی سے جائز نہیں ہے، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کب پاک رہتا ہے نجاست کے پڑنے سے اور کب ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں امام مالک علیہ رحمہ کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی چاہے قلیل ہو یا کثیر، یعنی 10 بائی 10 کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہو یا اس سے کم ہو، جب تک نجاست سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدل جائے تب تک وہ ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا، ہے نا۔ لہذا ان کے نزدیک اگر ایک گلاس یا ایک بالٹی پانی میں پیشاب کے 1-2 قطرے پڑ جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیشاب کے 1-2 قطروں سے نہ تو اس پانی کا رنگ بدلنے والا ہے، نہ بو بدلنے والی ہے، اور نہ ذائقہ بدلنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں مطلقاً پانی چاہے قلیل و کثیر، جب تک نجاست کے پڑنے سے اس کا رنگ بو مزہ نہ بدلے تب تک وہ پاک رہے گا۔ ہاں، رنگ بو مزہ میں سے کچھ بدل جائے تو ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا موقف یہ ہے کہ پانی جب 2 کلوں کی مقدار سے زیادہ ہو، قلہ کیا ہوتا ہے؟ گھڑا ہوتا ہے، درمیانی مقدار کا گھڑا، جو حجاز وغیرہ میں چلتے ہیں، مٹی کے گھڑے جو برتن ہوتے ہیں وہ درمیانی، جو بہت بڑا بھی نہ ہو بہت چھوٹا بھی نہ ہو، گھڑا۔ جب پانی 2 گھڑے کی مقدار ہو یا اس سے زیادہ ہو تو وہ نجاست کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک رہے گا۔ ہاں، اگر اس نجاست سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو البتہ ان کے نزدیک بھی وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ تو ان کے نزدیک قلت و کثرت کا معیار کیا ہے؟ وہ 2 گھڑے، کہ 2 گھڑے اس سے زیادہ ہے تو اسے کثیر پانی کہتے ہیں، کہ جب تک نجاست کے پڑنے سے اس کا بو یا رنگ یا مزہ نہ بدلے تب تک وہ پاک رہے گا، اور 2 گھڑے سے کم پانی ہے تو اسے وہ قلیل پانی کہتے ہیں، کہ اس میں اگر نجاست پڑ گئی تو مطلقاً پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے رنگ بو مزہ بدلے یا نہ بدلے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ مائع قلیل میں، یعنی جو دا دردا سے کم ہو، اس میں اگر نجاست پڑ جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا مطلقاً، چاہے نجاست کا اثر یعنی رنگ بو مزہ اس میں ظاہر ہو یا نہ ہو۔ اور اگر پانی کثیر ہے یعنی دا دردا یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں نجاست کے پڑنے سے پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ پانی کا رنگ بو مزہ نجاست سے نہ بدل جائے۔ ہاں، اگر رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو البتہ پانی ناپاک ہو جائے گا، یہ ہمارا موقف ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ اس پانی کا ذکر کرتے ہیں جس پانی سے درندوں نے پی لیا ہو یا درندوں نے منہ ڈال کے اس پانی سے چاٹ لیا ہو۔ درندے تو جانتے ہیں وہ چوپائے جو حرام ہے، چیڑ پھاڑ کر کھانے والے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، یہ سب چوپائے درندے ہیں۔ ان کا لعاب، تھوک، ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی کوئی انسان یا جانور پانی پیتا ہے تو منہ کے ذریعے اس کا لعاب پانی سے مخلوط ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ تو جس کا لعاب پاک ہوگا وہ پانی میں منہ ڈال دے، پانی پاک رہے گا، جس کا لعاب ناپاک ہو پانی منہ ڈال دے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ کہ جو چوپائے درندے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کا لعاب چونکہ ناپاک ہے، تو بات اس پانی کی چل رہی جس میں انہوں نے منہ ڈال دیا ہو، منہ لگا کر پی لیا ہو یا چاٹ لیا ہو، اس پانی سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟
تو ہمارے نزدیک تو بات یہ ہے کہ اگر وہ پانی اتنی جگہ میں ہے جو دہ دردہ ہے اس سے زیادہ ہے، تو یہ جانور اگر اس سے منہ ڈال کے پی لے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے منہ ڈالنے سے نہ تو پانی کا رنگ بدلے گا، نہ بو بدلے گی، نہ مزہ بدلے گا۔ اور اگر اس سے کم میں ہے، 10x10 کا جو طول و عرض ہوتا ہے، لمبائی چوڑائی، اس سے کم میں پانی ہے، کم جگہ میں پانی اس سے، تو ان کے منہ ڈالنے سے، ان کے چاٹ لینے سے البتہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں مصنف علیہ رحمہ جو حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں جو جنگلات میں چھوٹے چھوٹے گڑھے ہوتے ہیں پانی کے، کہ جہاں چھوٹا گڈھا ہے وہاں برسات کا پانی بھر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے حوض تالاب ہوتے ہیں، گڈھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان پانیوں کا اصل میں اس حدیث میں ذکر ہے۔ کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ تھے اور کچھ صحابہ اکرام تھے، تو ان کو وضو کرنے کی حاجت تھی، تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کسی حوض، ایسی کسی تالاب کے پاس پہنچے جو جنگل میں کھلا ہوا تھا، تو آپ نے اس حوض والے سے کہا کہ اے حوض والے، ہم کو بتا دو کہ اس پر درندے آتے ہیں نہیں آتے ہیں پانی پینے، جس سے حضرت عمر ابن عاص کا مقصد اس پانی کی تحقیق کرنا تھا کہ درندے آتے ہوں گے تو پانی ناپاک ہوگا، اور نہیں آتے ہوں گے تو پاک ہوگا، ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں فرمایا کہ اے حوض والے، تم ہم کو نہیں بتاؤ گے کہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، یہ نہیں بتاؤ گے، آپ نے منع کر دیا۔ اب یہاں ظاہر یہ ہے کہ وہ پانی جو اس حوض میں تھا وہ مائع قلیل ہوگا، تھوڑا پانی ہوگا، یعنی وہ حوض 10x10 سے چھوٹا ہوگا، اس لیے کہ اگر 10x10 یا اس سے بڑا ہوتا تب تو ہمارے تمام ائمہ کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، جتنے بھی چاروں ائمہ اہل سنت ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، ان سب کا موقف ہے کہ 10x10 یا اس سے زیادہ ہے تو مائع کثیر ہے، اور مائع کثیر میں ان کے منہ ڈالنے سے پانی ناپاک ہو نہیں سکتا، تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، پوچھنے کی حاجت بھی نہیں تھی۔ یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ وہ جو حوض ہوگا وہ 10x10 سے کم ہوگا، یعنی مائع قلیل ہوگا، جس پر ہم قلیل کہہ سکیں، قلیل ہے، ٹھیک ہے، قلیل ہوگا وہ قلیل، چونکہ ان کے منہ ڈالنے سے ناپاک ہو سکتا ہے، اور وہ کھلے میں تھا حوض، تو حضرت عمر ابن عاص پانی کی تحقیق کر رہے تھے، اور ان کی تحقیق کرنا بالکل بجا تھا کہ تحقیق کر سکتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منع کرنا اس بنیاد پر ہے، منع کرنا اس بنیاد پر ہے کہ اور پانی نہیں تھا۔ اگر وہ حوض والا کہہ دیتا کہ ہاں اس پر درندے آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پانی کا حکم واضح ہو جاتا ان کے نزدیک، ناپاک ہونا ثابت ہو جاتا، ناپاک ہونا ثابت ہو جاتا، اور جو ناپاک ہونا ثابت ہے تو اس سے وضو کر نہیں سکتے تھے، اور کہیں پانی تھا نہیں، تو آپ نے حرج و مشقت سے خود کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے فرمایا کہ تم ہم کو مت بتاؤ، اس لیے کہ تم جب تک نہیں بتاؤ گے ہم پر اس پانی کا حکم واضح نہیں رہے گا، واضح نہیں ہوگا، اور جب تک اس کا ناپاک ہونا ہم پر واضح نہیں ہوگا تو اصل کے لحاظ سے یہ ہمارے حق میں پاک ہی رہے گا، کیونکہ پانی میں اصل جو ہے وہ طہارت ہے، جب تک اس کی نجاست کا علم ہم کو نہیں ہے وہ ہمارے حق میں پاک، ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے تم ہم کو مت بتاؤ آتے ہیں نہیں آتے ہیں۔ ورنہ اتنی بات تو ہم جانتے ہیں کہ جنگل میں جو کھلے رہتے ہیں حوض وغیرہ، ان پر درندے بھی آتے رہتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، کبھی انسان پانی پی کے گیا درندہ آ گیا، درندہ پانی پی گیا انسان آ گیا، یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن تم ہم کو بتاؤ گے نہیں، کیونکہ جب تک تم نہیں بتاؤ گے ہم پر حکم واضح نہیں ہوگا، مشقت و حرج سے بچانے کے لیے آپ نے ایسا کیا۔ امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام مالک کے خلاف حجت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مالک علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ پانی قلیل ہو یا کثیر، جب تک کہ اس نجاست سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس حوض میں کتنا بھی کم پانی ہو، ہے نا، کتنا بھی کم پانی ہو، پھر بھی درندہ کا پانی پینا، اس میں منہ ڈال دینا ایسی چیز نہیں ہے جس سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے، ہے نا، نہیں بدلے گا، اور نہیں بدلے گا تو پانی پاک رہے گا، اور جب پھر پاک ہے پانی تو پھر حضرت عمرو ابن عاص پوچھ کیوں رہے تھے کہ درندے آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ پھر حضرت عمر نے مشقت سے بچانے کے لیے منع کیوں کیا؟ تو ان کا پوچھنا، حضرت عمر فاروق اعظم کا منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات کے نزدیک مائع قلیل
نجاست کے پڑنے سے ناپاک ہو جاتا تھا، چاہے رنگ بو مزہ بدلے یا نہ بدلے۔ تو یہ ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے حدیث، اور امام مالک کے خلاف حجت ہے۔ میں نے پورے باب کا خلاصہ بتا دیا ہے، اب آپ دیکھیے باب الوضوء مما یشرب منہ السباع وتلق فیہ، باب ہے اس پانی سے وضو کرنے کا جس سے درندوں نے پی لیا ہو اور اس میں منہ لگا کر چاٹ لیا ہو۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم بن الحارث تیمی عن یحیی بن عبد الرحمن بن حاتب بن ابی بلتعۃ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خرج فی رکب فیہم عمرو بن العاص حتی وردوا حوضا۔ مصنف فرماتے ہمیں خبر دی، امام مالک نے انہوں نے فرمایا ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے روایت کر کے محمد ابن ابراہیم ابن حارث تیمی سے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن عبد الرحمن ابن حاتب ابن ابی بلتع سے کہ حضرت عمر ابن خطاب نکلے ایک قافلے میں، یعنی قافلے کے ساتھ نکلے جس میں حضرت عمرو ابن عاص تھے، حتی وردوا حوضا، یہاں تک کہ سب ایک حوض پر پہنچے، فقال عمرو بن العاص یا صاحب الحوضی حل ترد حوضک السباع، تو حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ اے حوض والے کیا تیرے حوض پر درندے آتے ہیں؟ فقال عمر بن الخطاب یا صاحب الحوضی لا تخبرنا، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے حوض والے تم ہمیں خبر نہیں دو گے، فإنا نرد علی السباع وترد علینا، کیونکہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ہم درندوں پر آتے ہیں اور درندے ہم پر آتے ہیں، ہم درندوں پر آتے ہیں یعنی ان کے جانے کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس پر، اور ترد علینا، اور وہ ہم پر آتے ہیں یا ہمارے جانے کے بعد وہ آتے ہیں۔ ایسا عمومی طور پر جنگلوں میں ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے لیکن تم ہم کو بتاؤ گے نہیں۔ فانا نرد فانا نرد علی السباع وترد علینا، اس لیے کہ ہم درندوں پر آتے ہیں اور وہ ہم پر آتے رہتے ہیں۔ اب امام محمد علیہ رحمٰن نے یہاں سے وہ حوض عظیم اور حوض صغیر کی وضاحت کی ہے کہ اتنا بڑا حوض کہ اس کے ایک کنارے کے پانی کو اگر ہم درمیانی طور پر ہلائیں تو اس کی حرکت دوسرے کنارے تک نہ پہنچے، اتنا بڑا اگر حوض ہے تو اسے حوض عظیم کہیں گے، دردہ کہیں گے، اسے کثیر پانی کہیں گے۔ اور اگر حوض اتنا بڑا ہے کہ ہم نے اس کے ایک کنارے کے پانی کو درمیانی حرکت سے ہلایا تو اس حرکت کا اثر دوسرے کنارے پر ہی پہنچ گیا، یعنی وہاں کا بھی پانی اس حرکت سے ہلنے لگا، تو یہ حوض صغیر کہلائے گا، چھوٹا حوض کہلائے گا۔ دونوں کا حکم الگ الگ بتائیں گے نیاست کے پڑھنے سے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ قال محمد اذا كان الحوض عظیما ان حرکت منه ناحیتا لم تتحرک به الناحیة الاخرى لم يفسد ذلك الماء ما ولغ فيه من سبع ولا ما وقع فيه من قدر الا ان يغلب على ريح او طعام۔ امام محمد علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ جب حوض بڑا ہو اس طور پر کہ اگر تو اس کے کنارے کو ہلائے تو دوسرا کنارہ متحرک نہ ہو تو لم یفسد ذالک الماء، تو اس پانی کو فاسد نہیں کرے گا، ما ولا کا، وہ ما مصدر ہی ہے بیٹا، ما ولا کا فی ہی من سبعین، یعنی اس میں درندے کا چاٹ لینا اس پانی کو فاسد نہیں کرے گا، ولا ما وقع فی من قدر، اور نہ وہ گندگی اس پانی کو فاسد کرے گی، ناپاک کرے گی، جو گندگی اس میں پڑ جائے، پانی کو ناپاک و فاسد نہیں کریں گے۔ اللہ ان یغلب علی ریح او طعام، مگر یہ کہ وہ گندگی یا اس چاٹنے کا اثر پانی کی بو یا ذائقے پر غالب آ جائے، یعنی اس سے اس کا ذائقہ بدل جائے، تو البتہ فاسد و ناپاک ہو جائے گا وہ پانی۔ فَإِذَا كَانَ حَوْضًا صَغِيرًا إِنْ حَرَّكْتَ مِنْهُ نَاحِيَةً تَتَحَرَّكَتِ النَّاحِيَةُ الْأُخْرَى فَبَلَغَ فِيهِ السِّبَاعُ أَوْ وَقَعَ فِيهِ الْقَدْرُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ، تو جب حوض چھوٹا ہو، اور جب حوض چھوٹا ہو کہ اگر تو اس کے ایک کنارے کو ہلائے تو دوسرا کنارہ ہل جائے اس کا، تو اس میں جو ہے درندے نے منہ ڈال کر چاٹ لیا یا اس میں گندگی پڑ گئی تو لا یتوضا منہ، تو اس سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ الا یرا، کیا نہیں دیکھا، ان عمر بن الخطابی کرہ ان یخبرہ ونہاہ عن ذلک، کیا نہیں دیکھا کہ عمر فاروق اعظم نے ناپسند کیا اس بات کو ان یخبرہ، کہ وہ انہیں اس کی خبر دے،
وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، اور آپ نے اسے خبر دینے سے منع فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر چھوٹا حوض ہو اور اس میں یہ درندہ منہ وغیرہ ڈال دے تو وضو نہیں کیا جائے گا۔ یہ منع فرمانا اور جو ہے ناپسند کرنا دلیل ہے اس بات کی۔ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَہ رحمہ اللہ، اور یہ سب کچھ جو ہم نے ذکر کیا یہ امام اعظم کا قول ہے۔